اور آج کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے افعال کی تحریم کو ذکر کیا ہے۔ اسے کہ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، اور ایک وہ کہ جو انسان کے افعال ہیں۔ تو افعال اور فعل کی حقیقت بتا دی کہ یہ افعال تمہارے حرام ہیں، یہ تمہارا عمل حرام ہے۔ اور عمل آپ جانتے ہیں کہ عمل نظر نہیں آتا، عمل کا کوئی مجسم وجود نہیں ہوتا۔ جیسے انسان نماز پڑھ لیتا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن نماز کا مجسم کوئی وجود نظر نہیں آتا، تو افعال کا وجود نظر نہیں آتا۔ تو پہلے اعیان کی حرمت کو بیان کیا تھا، اور آج 174 جو آیت ہے یہاں سے افعال کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ یہود و نصارہ جن جن ایسے افعال کے اندر مبتلا تھے جو افعال حرام تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ناجائز تھے، ان کی تفصیل بیان کر دی کہ یہ جو افعال ہے یہ حرام ہے، یہ جو تم فعل اختیار کیے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا ان کا فعل کیا تھا کہ ان کے اندر دو خرابیاں تھیں، ایک دین فروشی کی خرابی تھی اور دوسری کتمان حق کی خرابی تھی۔ ایک تو وہ یہود و نصارہ وہ دین کو فروخت کرتے، دین کو بیچتے تھے اور پیسے کے بدلے میں دین کے حکم کو بدل دیتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار جرم کرتا تھا وہ مالدار رقم دے کر اس حکم شریعت کو بدلوا لیتا تھا۔ چنانچہ یہ اس وقت کے رہبائی، اس وقت کے پادری، وہ اس اپنے تورات کے حاشیے پر لکھ دیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ قیمت لے لی، پیسے لے لیے، تو پیسے لے کر حکم شریعت کو بدل دیتے تھے۔ اسی طریقے سے کتمان حق یعنی حق بات کو چھپاتے تھے، اور اس زمانے میں سب سے بڑا حق تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تھی۔ آپ کی ذات حق مجسم حق بن کے سامنے آ گئی تھی، اور اس وقت کے رہبائی اور وہ پادری تورات اور انجیل کے اندر آپ کی بشارتیں دیکھتے تھے اور آپ کو پہچانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن اس بات کو چھپا کر وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ نہیں، وہ جو نبی سچا آخری نبی جو آنا ہے وہ تو بنی اسحاق میں سے آنا ہے، یہ بنی اسماعیل سے آیا ہے، بنی اسماعیل والا وہ آخری نبی سچا نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بنی اسحاق کا جو نبی آئے گا اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ یہ چونکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، ان کا تعلق مکے والوں کے ساتھ ہے، پوری انسانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتمان حق کو چھپاتے تھے۔ تو گویا کہ یہ دو فعل تھے، دین فروشی ایک فعل ہے، اسی طرح کتمان حق ایک فعل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اعیان اور عینی چیزوں کو حرام کرنے کے بعد اب بتلا دیا کہ جو تمہارے افعال ہیں یہ افعال بھی تمہارے حرام ہیں، ان افعال کے ذریعے سے تم جس راستے پر لگ گئے ہو وہ راستہ مغفرت کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ عذاب کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے کتاب، یعنی اللہ نے جو کتاب تورات نازل کی، انجیل کے اندر جو احکام نازل کیے، جو آسمانی کتابوں کے اندر جو حقیقت نازل کی تھی، ان کو یہ چھپاتے ہیں۔